اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع ہے کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی دین کی حقیقت کیا ہے، دین اسلام کی۔ تو اس میں ایک حدیث پاک ہے بخاری سے، اس کا نمبر ہے 6992۔ یہ باب الجہاد میں ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اقامت یعنی مقیم ہونے کی صورت میں اور تندرستی کی صورت میں جو اعمال کرتا ہے، اگر وہ سفر میں ہو اور معذوری یا بیماری کی وجہ سے وہ اعمال چھوٹ جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان معمولات اور اعمال کو اسی طرح لکھنے کا حکم دیتے ہیں جیسے وہ اقامت اور تندرستی میں کرتا تھا، چھوٹ جانے کے باوجود۔ کتنا بڑا کرم ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنی آسانی، کتنی محبت، کتنا پیار کہ ایک شخص مجھے یاد کرتا ہے تندرستی میں، اور وہ جو نفلی عبادات کرتا ہے، جو دوسرے معمولات، جو اذکار، لیکن بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو ان وجوہات کی بنا پہ نہیں کر سکتا، تو ان اعمال کو اسی طرح لکھا جائے جیسے وہ کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ دین جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اللہ کی رسی جو قرآن، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت جو ہے۔ اپنی مرضی، اپنی پسند کو اللہ اور رسول کی مرضی اور پسند پر قربان کرنا دین ہے۔ بندہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، تو اپنی مرضی کیسی؟ اس لیے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک بخاری کی حدیث ہے، کتاب الآداب میں 6126، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب دو راستے ہوتے تھے، دو آپشن ہوتے تھے، تو آپ آسانی کا آپشن اختیار کرتے تھے۔ حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے زیادہ عبادت کی؟ کوئی مائی کا لال نہیں۔ کس نے زیادہ ذکر اذکار تلاوت کی؟ لیکن اپنی ذات تک ہمارے لیے آسانی کا آپشن اختیار کر رہے ہیں کہ میری سنت یہ ہے کہ اگر دو راستے ہوں تو جو آسانی کا راستہ دین دے رہا ہے اس پر چلو، مشقت والے راستے پر نہ چلو۔ حالانکہ حضور خود کتنی مشقت اٹھاتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ ہمیں دوسرا راستہ بتا رہے ہیں۔
اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کیا ہے، یہ ساری چیزیں، روزہ، یہ سب، ان میں جو کچھ بھی ہے نماز بالذات مقصود نہیں ہے، روزہ بالذات مقصود نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کا حکم ہے، اللہ اور رسول کا۔ جیسے عرفات کے میدان میں عین مغرب کے وقت جب مغرب کی نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نماز ہم آگے جا کر پڑھیں گے، مؤخر کریں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت تو نماز کا ہے، پھر اس کو مؤخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں کچھ نہیں ہے، نماز اس وقت ہے جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے، وقت میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر وقت کو آگے کر دے تو پھر نماز اس وقت ہوگی، پیچھے کر دے تو نماز اس وقت ہوگی۔ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہمیں معمولات کا شوق، اپنی عادت پوری کرنے کا شوق، دوسری چیزوں کے شوق، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور دین شوق کا نام نہیں، دین اتباع رسول کا نام ہے۔ اب وہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے، عزیمت اور رخصت علی، اس میں یہی بات ہے کہ وہ جو بات ہے وہ فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے، وہ رخصت فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے، نفل نمازوں کے لیے، نفلی عبادات کے لیے۔ فرض نماز ہر صورت پڑھنی پڑے گی، اور اس میں بھی پھر رعایت ہے کہ اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، اگر زیادہ بیمار ہیں تو لیٹ کے پڑھیں، اگر وضو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، تیمم کر لیں، اگر کپڑے جو ہیں ایسی بیماری، ایسا معاملہ ہے کہ پاک رکھنا ممکن ہی نہیں تو ناپاک کپڑوں میں پڑھ لیں، لیکن وہ فرض نماز معاف نہیں ہوگی۔ یہ نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے جو رخصت کی ہے، یا سفر میں جو نمازیں جن میں قصر کی جاتی ہے۔ اب یہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو یہ رعایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنا سفر ہو جائے تو 4 فرض کی بجائے 2، بہت بڑی رعایت۔ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی نماز کو 50% معاف کر رہے ہیں کہ یہ سفر میں جو مشقت یا محنت یا جو کچھ بھی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو انسان ہے، لاڈلا انسان، اس کو رعایت دے دی جائے کہ میری عبادت بھی 50% کرے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین جو ہے، دین کی حقیقت اللہ اور رسول کے احکامات ہیں، ان کی اتباع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دیکھیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ جب عرفات میں حکم دیا گیا تو بلال نماز کا کہہ رہے تھے، تو حضور نے کہا نہیں، نماز آگے پڑھیں گے۔ سب نے سرنڈر کر دیا، کسی نے کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آج نماز وقت پہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی۔ تو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دینے کا نام بندگی ہے، یہی دین ہے۔ اپنی مرضی، اپنی پسند نہیں چلتی اس میں، اور نہ کوئی سوال۔ جب ہم یہ 2 چیزوں کو اپنی گائیڈ لائن بنا دیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور آپ کی سنت جو اتباع ہے، تو پھر دین پر صحیح چل سکتے ہیں۔
اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجموع الزواب جو ہے اس میں یہ ایک بیان کی گئی ہے حدیث، اور یہ صفحہ نمبر 162 ہے جلد نمبر 3 میں، کہ اس میں کہا گیا کہ جس طرح کوئی عزیمت یا اقامت میں اعمال ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح اگر وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے یا معذور بیمار ہونے کی حیثیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پسند کریں گے جس طرح اس نے عزیمت اختیار کی، اس طرح اس نے اللہ کے حکم پہ رخصت اختیار کی۔ تو رمضان میں اگر بیمار ہے آدمی تو حکم ہے روزہ نہ رکھے، تنگ ہو کے روزہ نہ رکھے، سخت بیماری یا دوسری بیماری ہے جس میں نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، بعد میں رکھ لیں۔ دین تنگ کرنے کا نام نہیں، اور بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن یہاں یہ بڑی بات قابل غور ہے کہ اگر وہ شخص بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گا کہ اللہ کا حکم ہے میرے اللہ کا، یا سفر میں مشقت ہے وہ نہیں رکھے گا، تو پھر جس دن وہ روزہ رکھے گا قضا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے دن کی برکتوں سے نوازے گا۔ لیکن حکم ان کا ماننا ہے، ان کے سامنے بہادری نہیں کہ میں بیمار بھی ہوں پھر بھی میں روزہ ضرور رکھوں گا، نہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، جو تقاضا ہے وقت کا اس کو دیکھنا دین ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز کہ دین میں ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن اور حدیث سے، اس کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، سید علی حجویری کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی تو میں ایک درگاہ پہ گیا، میں نے وہاں 2 نفل پڑھے، میری مشکل حل ہو گئی۔ پھر دوبارہ مجھے ایک مشکل پیش آئی تو پھر میں اسی درگاہ پہ گیا، میں نے 2 نفل پڑھے اور وہ میری مشکل حل نہیں ہوئی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل جو ہے وہ جو نفل یا درگاہ کی وجہ نہیں بلکہ اس کے حکم سے گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو دونوں دفعہ ہوتا، لہذا سب کچھ اللہ رسول کے حکم میں ہے۔ نماز بھی ان کے حکم کے مطابق پڑھی جائے گی، روزہ بھی ان کے حکم کے مطابق رکھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قرآن پڑھا جائے گا، ساری چیزیں پھر ہی فائدہ دے گی، ورنہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول کی لائن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اپنے ذاتی تجربات سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ کسی کے لیے بہتر ہو سکتے کسی کے لیے نہیں ہو سکتے، ان کو دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دین کا حصہ صرف قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی شاید دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم